أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. یہ آج ہم نے سورۃ المؤمن، سورۃ حامیم سجدہ اور سورۃ الشورى 3 صورتیں مکمل پڑھی ہیں، سورۃ زخرف کا بھی کچھ حصہ. تو منتخب آیات انشاءاللہ دیکھتے ہیں ابھی اپنے وقت مقررہ میں. اور دوسری گزارش یہ، میں نے کل کہا تھا کہ کچھ دن میں اس آخری عشرے کی راتوں میں شاید یہ درس نہ دے سکوں، لیکن کچھ دوستوں نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کا جذبہ الحمدللہ دوستوں میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور زیادہ برکت عطا فرمائے، اس میں اضافہ فرمائے. تو میں نے پھر ان پروگراموں کو ملتوی تو نہیں کیا، لیکن میں نے ٹائم آگے بڑھا دیا انشاءاللہ. تو یہ پروگرام انشاءاللہ متاثر نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورۃ المؤمن میں؟ بہت ایک اہم واقعہ اس کے حوالے سے میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، غور سے سنیے گا. فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو زبردست ہے اور علم والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے 4 یہاں خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اللہ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، غافر الذنب، وہ گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. تو اس لیے دعا سب سے پہلے کرتے ہیں. اور شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کے دوران بھی دعائیں فرمایا کرتے تھے. مضمون کے عین مطابق. ہمارے ہاں وہ رواج کم ہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ مضمون ہے کیا. اب جب مضمون کی سمجھ لگے گی تو پھر انسان دعا کرے گا. تو یہ اس کا سب سے پہلے جو اللہ کا وصف بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت بیان کی گئی، گناہوں کو معاف کر دینے والا. تو ہم سب اللہ کی بارگاہ میں ادب سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں. نمبر 2، وقابل التوب، توبہ کو قبول فرمانے والا. تصور کیجیے، آپ یقین کریں کہ یہ جو دنیا کے رشتے ہیں، چاہے کسی دوست کو دوست سے محبت ہو، چاہے شوہر کو بیوی سے محبت ہو، چاہے والد کو اولاد سے محبت ہو یا اولاد کو والد سے محبت ہو، کوئی محبت ایسی نہیں ہے جو بندے اور اللہ کی محبت کے حوالے سے اسے بطور مثال کے پیش کیا جا سکے. اتنی محبتوں کے باوجود جو انسانی رشتے ہیں، جب انسان ایک دوسرے سے ناراض ہوتا ہے تو کئی دن گزار دیتا ہے. وہ بعض اوقات کئی دن کیا کئی مہینے گزار دیتا ہے. اور فریق اول یا فریق دوم جب ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں تو ایک فریق معذرت بھی کرنا شروع کرتا ہے، تو وہ معذرت بھی کچھ دن کے لیے تو وہ سننا ہی گوارا نہیں ہے. یہ ہے انسانوں کا ظرف. اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میری طرف آتا ہے، توبہ کا مطلب اصل میں ہوتا ہے رجوع کرنا. جب کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ چل کر آ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں. اب آپ تصور کیجیے، پھر توبہ کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے. اور یہ جو توبہ کا معاملہ ہے، یہ رمضان مبارک کے ساتھ تو خاص ہے انشاءاللہ.
زندگی رہی تو جو آخری جمعہ ہے ہم انشاءاللہ توبہ اور استغفار کے حوالے سے اس مسجد میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ فی الوقت یہ سن لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، تو کہتے ہیں میں گنتا تھا اس مجلس میں 100 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توبہ اور استغفار کر لیا کرتے تھے۔ ہم گھنٹوں گھنٹے دوستوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں، آج بھی بڑے بے تکلف دوستوں سے ملاقات ہوئی ہے، آج فلاں کھانا کھایا ہے، آج فلاں جگہ گئے ہیں، آج گھر میں فلاں فنکشن تھا۔ گھنٹے گزارنے کے بعد ایک مرتبہ بھی زبان سے توبہ اور استغفار کے کلمات سنائی نہیں دیتے۔ یہ سمجھ لیجئے یہ وقت کا ضیاع ہے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لیا جائے قیامت والے دن وہ مجلس حسرت کا باعث بن جائے گا۔ وہ کیا کیا ہم نے؟ اب میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں تو امید کے حوالے سے تھے، گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں گناہوں کی معافی کی بجائے اور گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے ماضی کے گناہ معاف ہوں، وہ کہتے ہیں ہمارا حال بھی اور ہمارا مستقبل بھی گناہوں سے داغدار ہو جائے۔ مثلا بت پرستی چھوڑنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، 3 خداؤں کا عقیدہ چھوڑنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، دہریت چھوڑنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، سود کو ختم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، بے پردگی ختم کرنے کے لیے خواتین تیار نہیں ہیں، موسیقی کی دنیا میں کام کو ترک کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، رشوت لیتے لیتے سال ہا سال بیت گئے لیکن رشوت سے نفرت پیدا نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اپنی خواہشات کے بل بوتے پر زندگی گزارتے گزارتے کئی سال گزر گئے، لیکن ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری پوری ہوتی ہے تو تیسری، چوریاں کرتے کرتے سال ہا سال گزر گئے، ڈاکے مارتے مارتے سال ہا سال گزر گئے، لوگوں کی بیٹیوں کے لیے مسائل پیدا کرتے کرتے سال ہا سال گزر گئے، بد اخلاقی کے ساتھ لوگوں کو تنگ کرتے کرتے سال ہا سال گزر گئے۔ اب ایسے لوگوں کا بھی تو کوئی علاج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ان کا بھی علاج ہے قرآن مجید میں۔ اس کا مطلب یہ انہیں کوئی شوق نہیں ہے گناہوں کی معافی کا، انہیں کوئی شوق نہیں ہے توبہ کو قبول کرنے کے حوالے سے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ پھر ان کے لیے ایک اور لفظ آ رہا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا۔ اب دیکھ لیجئے، اگر یہ 2 چیزیں تمہیں قبول نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو پھر آؤ تیسری چیز ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا فرمایا، ضد طول۔ آئیے یہ بھی دعا کر لیتے ہیں کہ جو سخت سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما دے۔ ضد طول کا مطلب ہوتا ہے بہت فضیلت والا، بہت فضل عطا کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فضل کا وافر حصہ عطا فرمائے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ آپ لوگ یاد کر لیں۔ ایک تو کوشش کریں کہ میں جب کسی کو دیکھوں وہ سویا ہوا نہ ہو۔ میری کلاس میں تو الحمدللہ اسٹوڈنٹس کو تو ویسے ضرورت نہیں ہوتی سونے کی، میں اسے بھی ایک کلاس ہی سمجھتا ہوں۔ یہ تو سونے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ در حقیقت بات کرنے والے کو بھی یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جیسے ہماری کیفیت ہے ویسے آپ بھی منا لیجیے۔ اس سے پھر سستی پیدا ہوتی ہے، کاہلی پیدا ہوتی ہے، وہ لطف نہیں آتا۔ اپنے آپ کو خوب تیار کر کے بیٹھیں، قرآن کے علم کو سیکھنے کے لیے نورانیت جو ہے وہ سامنے نظر آنی چاہیے، تڑپ ایک نظر آنی چاہیے۔ آنکھیں بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن آنکھیں کھولنے کے لیے آیا ہے، اور صحیح طریقے سے اسے سمجھے۔ بڑا اہم واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے، ملک شام سے ایک آدمی آیا کرتا تھا ان کے پاس، مسلمان تھا، اس وقت ان کی حکومت تھی، خلافت تھی، دوستی ہو گئی۔ پھر کافی عرصہ ہوا کہ وہ آدمی نہ آیا،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوستوں سے، صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ شامی نہیں آیا، شامی سے مراد اس ملک شام میں رہنے والا، ہمیں بھی اسی طریقے سے اس مسجد کا اگر کوئی نمازی کچھ دن نہیں آتا، کچھ دن کیا 5 نمازوں میں آتا ہے 1-2 نمازوں میں نہیں آیا، تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ خیر تو تھی، کوئی مسئلہ تو نہیں تھا۔ ہم تو خیر ایک ہفتہ بھی نہ آئے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس میں امام بھی شامل ہے، میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی کمزوریوں سے بہرحال محفوظ فرمائے۔ پوچھا بھئی شامی نظر نہیں آ رہا، کافی عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کو پتہ نہیں ہے؟ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا اس نے تو شراب پینا شروع کر دی، شرابی بن گیا، وہ آپ کی مجلس میں اب کہاں آئے گا؟ فرمایا اچھا، اسے شامی نے شراب پینا شروع کر دی۔ کاتب کو بلایا، آج کل موبائل ہم اس مد میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کاتب کو بلایا، لکھنے والے کو، وہ آیا، اسے کہا لکھو امیر المؤمنین کی طرف سے شامی بھائی کے نام خط۔ اب آپ تصور کیجئے، اگر چاہتے تو فوج کو بھی بھیج سکتے تھے، پولیس کو بھی بھیج سکتے تھے، گرفتاری بھی ڈال سکتے تھے، لیکن پہلا کام دعوت کا ہے۔ انہوں نے لکھا اس کاتب نے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے شامی بھائی کے نام خط۔ اب کہا لکھو، انہوں نے لکھا، یہی آیت لکھوائی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور صاحب فضل، بڑے فضل والا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب آپ اگر توجہ دیں گے تو میں انشاءاللہ ان 6 باتوں کو اس شامی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس پر اس کا کیا اثر ہوا۔ خط بھیج دیا ملک شام، وہ خط بھیج دیا تو اس شامی کو خط پہنچا، اس نے خط کھولا، اس آیت مبارکہ کو اس نے پڑھا۔ اب وہ خط پڑھتا جائے اور روتا جائے۔ اچھا، وہ خط کھول رہا ہے، ادھر صحابہ سے کیا فرمایا مدینہ منورہ میں؟ فرمایا دیکھو میں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اب تم سارے اکٹھے ہو کر دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے توبہ کا راستہ کھول دے۔ تصور کیجیے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جنہیں پرواہ نہیں ہوتی کسی کی، اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، ملک میں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، گلی میں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، رشتہ داروں میں جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا رہے، سکول میں کچھ، کالج میں، یونیورسٹی میں کچھ ہو رہا ہے ہوتا رہے، اپنی من مانی کی زندگی جو گزارتے ہیں، جن کے سوشل ریلیشنز بہت کمزور ہوتے ہیں، وہ خدا را ایسے واقعات سن لیں، نفع بخش بنے، نفع بخش، نافع بنے۔ اب وہ روتا جائے، وہ ظاہر عربی زبان ان کی بھی تھی، وہ روتا جائے اور وہ کہے اچھا امیر المومنین نے اصل میں مجھے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ ذات گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، اس کا مطلب ہے مجھے اپنی شراب والا گناہ معاف کروا لینا چاہیے۔ وہ ذات توبہ قبول کرنے والی ہے، اس کا مطلب ہے مجھے شراب ترک کر دینی چاہیے۔ وہ سخت سزا دینے والا ہے، اس کا مطلب ہے شراب جاری رہی تو سخت سزا ملے گی۔ وہ فضل والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے برائی چھوڑ کر اس کا فضل مانگا جائے، اور لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اپنے نفس کی بات نہ مانی جائے۔ الیہ المصیر، اس کا مطلب یہ ہے یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے، ختم ہو جائے گی، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ روتے روتے اس نے پھر قاصد کو کہا امیر المومنین کو جا کے یہ خوشخبری سنا دینا کہ آج کے بعد انشاءاللہ زندگی بھر شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ یہ ہے اسلام۔ ہم ماشاءاللہ اتنی عمریں ہماری ہوئی ہیں، کوئی ہمارے پاس بھی ایسے واقعات ہیں، کسی آدمی کو ہم نے راہ راست کی تو بہت سی شکلیں ہیں، کسی نماز کی طرف لے آئے ہوں، سچائی کی طرف لے آئے ہوں، رزق حلال کی طرف لے آئے ہوں، سنت کے مطابق چہرے کی طرف لے آئے ہوں، خواتین موجود ہیں ان کا تذکرہ بھی ہو جائے، پردے کی طرف لے آئے ہوں، غیبت سے منع کر دیا ہو۔ آپ یقین کریں بعض لوگ قابل رشک ہیں اب بھی۔ میں خانوال درس قرآن دینے جاتا ہوں ہر مہینے، تو یہاں ایک ہے
نسیم قریشی صاحب ایڈوکیٹ، پہلے وہ وہاں کے امیر ضلع تھے، 80 سال کے لگ بھگ ان کی عمر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب آپ خانیوال جائیں تو مجھے ساتھ لے جائے کریں، پھر میں چاہے صبح کی نماز سے پہلے بھی جاؤں تو پھر انہیں ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ ان کی رہائش ہے زکریا ٹاؤن میں۔ انہوں نے مجھے ایک بات سنائی اور میں نے کہا جی آپ کی جو بیوی ہے وہ واقع ولایت کے درجے پر فائز ہے۔ کہنے لگے کہ میری بیوی کے پاس جو خواتین آتی تھیں تو وہ جب غیبت شروع کرتی تھیں تو میری بیوی کہتی تھی کہ مجھ سے یہ گفتگو نہ کریں، مجھ سے یہ کہیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں، مجھے گناہ میں آلودہ کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں۔ اور جب وہ امیر ضلع تھے جماعت اسلامی کے ضلع خانیوال کے، آپ حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کر، کہتے ہیں میرے گھر میں 50 ہزار روپے اعانت کا موجود ہوتا تھا، جو ہم فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، لیکن گھر میں پیسے نہیں ہوتے تھے تو میری بیوی 50 ہزار کو ہاتھ لگانے کی بجائے ہمسائے سے 100 روپیہ ادھارا مانگ کر گزارا کرتے تھے، اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی اچھے لوگ نہیں ہیں جی، نہیں ہے بس یہ سارے ایسے خراب ہیں جی، کوئی اچھے، یہ ایسے کہنے کی بات ہے۔ لوگ ہیں الحمدللہ، وہ کم ہوں یا زیادہ ہوں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لوگ ہم خود نہیں اس میں شامل ہو سکتے۔ ایک دو اور واقعات بھی ان کے وہ پھر میں کبھی بیان کروں گا۔ تو بہرحال یہاں اس آیت کی روشنی میں یہ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ گناہ کی جتنی شکلیں ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی۔ میرے والد صاحب کو میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، اس میں بھی پھنس گیا اصل میں۔ اس میں ہمارا علاقہ ہے شہر سلطان، شہر سلطان سے پہلے ایک سٹاپ آتا ہے کلر والی، وہ ہمارا وہاں گاؤں ہے۔ یہ روڈ شاید پاکستان کے جتنے روڈ ہیں پنجاب کے اس میں سب سے خراب یہی سڑک ہے، اب تک یہ نہیں بن سکی۔ مظفر گڑھ سے آگے جائیں تو بالکل سڑک خراب ہے ساری۔ یہاں اے سی بس سروس کا تو کوئی مطلب ہے امکان ہی نہیں تھا، لیکن کسی کمپنی نے اے سی بس شروع کی۔ بہت سال پہلے کا واقعہ ہے یہ، میں اس وقت طالب علم، اب بھی طالب علم ہوں، اس وقت باقاعدہ طالب علم تھا۔ تو جب اے سی بس شروع ہوئی تو میں نے والد صاحب سے کہا، میں نے کہا جی کسی اور بس کی بجائے جو ہے نا اے سی بس میں سفر کرتے، ہم 3 لوگ گاؤں جا رہے تھے اپنے۔ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ کے کہنے پر جو ہے نا اس مرتبہ اس بس میں جاتے ہیں۔ جیسے بس اسٹینڈ سے گاڑی آگے نکلی تو مووی لگا دی گئی۔ اب انہوں نے مجھے کہا عبدالصمد یہ بتاؤ کہ اگر یہ مووی بند نہیں ہوتی تو پھر اس گناہ کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی۔ میں نے کہا جی میں تو صرف اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جو گرمی کا موسم ہے، اے سی بس ہے، چلو موسم جو ہے وہ ذرا سفر اچھا ہو جائے گا، یہ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں پوری کوشش کروں گا اسے ختم کرنے کی، لیکن یہ دیکھ لو کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتے تو پھر دیکھو کہ تم نے مجھے ترغیب دیا یہاں سفر کرنے کی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ آسانی پیدا فرمائے۔ ہمارے والد صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں گورنمنٹ جامعہ علوم ہائی سکول نیو ملتان میں، وہ جانتے ہیں کہ وہ ان معاملے میں کتنے جذباتی ہوا کرتے تھے۔ جیسے تھوڑا سا سفر آگے ہوا تو انہوں نے کنڈکٹر سے کہا، کنڈکٹر نے سنی انسنی کر دی، اور جو بس کے دیگر مسافر تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ بند نہ ہو، لیکن والد صاحب پھر کنڈکٹر سے ہٹ کر پھر ڈرائیور کے پاس گئے اور اس سے کہا، میں وہ سن رہا تھا جملہ ان کا، کہ آپ کے دل میں ایمان ہے، مسلمان ہیں آپ؟ اس نے کہا جی ہاں جی مسلمان ہوں۔ کہنے کہ یہ جو مناظر ہیں یہ سارے آپ اپنے گھر میں دکھائیں گے اپنی خواتین کو؟ اس نے کہا جی میں ابھی بند کر دیتا ہوں۔ پھر جب تک ہمارا وہ سٹاف نہیں آیا وہ نہیں، اب ایک آدمی کی کاوش سے آپ دیکھیے ایک کام ہو گیا۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اس حدیث کے مطابق جو تم میں سے برائی دیکھے اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے منع کرے، ہاتھ کی طاقت نہیں رکھتا زبان سے منع کرے، زبان کی طاقت نہیں رکھتا دل میں برا خیال کرے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ جو زبان یہ کہہ رہی ہو چلنے دیں جی چلنے دیں، تو پھر آپ خود دیکھ لیجیے وہ زبان اس وقت خیر کے فروغ کے لیے استعمال ہو رہی ہے یا شر کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔
یہاں ہم جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں یہ ذہن سازی در حقیقت ہونی چاہیے اس میں۔ آئیے ایک اور خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے، وہ بھی اسی صورت میں ہے۔ کئی لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، ہم میں سے خیر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار فوت نہ ہوا ہو۔ دعائے مغفرت ہم بھی کرتے ہیں۔ ایمان کی وجہ سے ایمان والوں کا آپ درجہ دیکھیں۔ اسی آیات پر میں آج کا درس ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ پہلے آیات سن لیجئے۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا۔ جن فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتے بھی، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں فرشتے وہ بھی اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ وہ عرش والے فرشتے اور عرش کے ارد گرد والے سارے فرشتے اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تصور کیجئے اس سے بڑھ کر خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ مسجد الایمان میں جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں، جتنی بہنیں ہال میں بیٹھی ہیں، ساروں کے لیے دعائے مغفرت عرش بری پر ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی سعادت ہے؟ چلیے آگے سنیے، بڑی دعا ہے یہ زبردست۔ فرشتوں کے الفاظ دعا کے آداب سکھا دیے۔ پہلے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، کیا کی سنیے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا۔ اے ہمارے رب، آپ کی وسعت ہے ہر چیز پر، علم اور رحمت کے لحاظ سے، اور جتنے لوگ توبہ تائب ہو چکے ہیں ان سارے لوگوں کو آپ معاف فرما دیجئے۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ جن لوگوں نے آپ کے راستے کی پیروی کی ہے پروردگار، ان لوگوں کو بھی معاف فرما دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اب آپ دیکھیے، اپنے گھر آپ جا کے بتائیے گا، اس آیت کا ریفرنس دیجئے گا، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24 آیت نمبر 8۔ ظاہر ہے جب آپ گھروں کو لوٹیں گے انشاءاللہ، وہاں آپ کی اہلیہ بھی، آپ کے بچے بھی ہوں گے، انہیں کہیں بھئی کمال ہے، ایمان کی وجہ سے ہمیں تو اتنے فائدے ملتے ہیں، ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ ایمان تو ایسا لا متناہی سلسلہ ہے برکتوں کا کہ اسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا سنیے، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم۔ ہمارے رب ان سارے اہل ایمان کو ایسی جنات، ایسے باغات میں، ہمیشہ کے جو باغات ہیں ان میں داخل فرما دے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اب انہیں بھی داخل فرما، اور کسے؟ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ۔ اے پروردگار، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے جو آپ کے راستے پر چلے ہیں، صالحیت کے راستے پر چلے ہیں، ان کے والدین کی بھی مغفرت فرما دے، انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے، ان کی بیویوں کو بھی جنت میں داخل فرما دے، اور ان کی اولاد کو بھی جنت میں داخل فرما دے۔ کتنی جامع دعا ہے۔ انک انت العزیز الحکیم۔ میں نے ان آیات پر غور کیا، ہر آیت میں مضمون بھی ہے اور ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی ہے۔ دعا تو اپنی جگہ پر ہے، ابھی یہ تعریف ہو رہی ہے۔ یقیناً آپ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی، سنیے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ۔ خدا کی قسم، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، ہمیں اپنی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی فرشتوں کو ہماری پرواہ ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، ہماری اولادوں کو بھی اتنی پرواہ نہیں، خواتین کو بھی اتنی پرواہ نہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، جواب میں خود دوں گا۔
کیا فرشتے کوئی کام اللہ کی حکم کے بغیر کرتے ہیں؟ گویا اس دعا کو کرنے پر بھی اصل میں حکم کس کی طرف سے ہے؟ سمجھ گئے بات؟ اس کی محبت کتنی ہے اپنے ایمان والے بندوں سے، کتنی رحمت ہے۔ فرشتے تو کوئی کام نہیں کرتے اللہ کے حکم کے بغیر۔ گویا دعا کرنے کا فریضہ بھی کس نے سونپا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، پروردگار انہیں تمام برائیوں سے بچا لے، قبر کی ہیں، حشر کی ہیں، پل صراط کی ہیں، بچا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، آپ نے جس کو ان تمام برائیوں سے بچا لیا، قیامت والے دن، اس دن گویا آپ نے اس پر اپنی رحمت فرما دی۔ یہ رحمت کا تذکرہ یہاں اس لیے آ گیا کہ کہیں انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے عبادت کا حق ادا کر دیا ہے اور اس حق کی وجہ سے اب میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے بچایا جائے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو صرف اپنے اعمال کامیابی کی ضمانت نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے؟ فرمایا، ہاں، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہ دلوائیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھی ملازمت کے لیے کوشش نہ کریں، ہم یہ نہیں کہتے معیار زندگی کو بلند کرنے کی تگ و دو نہ کیجیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کی دوڑ میں حلال طریقے سے آگے نہ جائیں، یہ باتیں تو ہم نہیں کہہ رہے، لیکن میرے سامنے ایک اسی آیت کا آخری حصہ لکھا ہوا، وہ ذرا سنیے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، گویا جس پر آپ کی رحمت ہو گئی یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں بڑی کامیابی کے لیے کوشش کیجیے۔ قرآن مجید میں آپ پورا قرآن پڑھ لیں، الحمد سے لے کر والناس تک، بڑی کامیابی جو ہے وہ اخروی کامیابی کو کہا گیا ہے۔ یہ تو لکھا ہوا تھا قبروں پر آخری آرام گاہ، یہ کوئی آخری آرام گاہ نہیں ہے، یہ تو دنیا کے لحاظ سے ایک قبر ہے، آرام گاہ تو وہاں ہے، آخری یہ کہاں ہے؟ یہ پھٹیں گی اور پھر لوگ اس میں سے باہر نکلیں گے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بڑی کامیابی کے لیے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ان مضامین کو آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ المومن کی آج ہم نے 4 آیات کا غالباً مطالعہ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار آپ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ آپ توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں، ہم سب آپ کی بارگاہ میں غیر اسلامی زندگی کی تمام شکلوں سے اپنا تعلق توڑنا چاہتے ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، آپ سخت سزا دینے والے ہیں، ہم آپ کی سخت سزا سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اپنی پناہ نصیب فرما۔ آپ بڑے فضل والے ہیں، ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنا فضل وافل مقدار میں عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، ایمان والوں کے لیے جو دعائیں آپ کے عرش پر ہو رہی ہیں، آپ ہی کے حکم سے ہم سب ساتھیوں کو اور ہماری ان بہنوں کو، ہمارے خاندانوں کو ان دعاؤں میں شامل فرما دیجیے۔ پروردگار ہم سب کے والدین جن جن کے آپ کے پاس پہنچے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔
ہماری اولادوں کو بھی صالحیت کا راستہ عطا فرما، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تمام بھائیوں کی اور بہنوں کی عمر میں، صحت میں، رزق میں، دنیاوی اور اخروی معاملات میں برکت اور عافیت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ہر قسم کی معذوری سے محفوظ فرما۔ پروردگار موت سے پہلے توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔